جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوگی احتساب بل کے حوالے سے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس وقت ابھی تک کوئی کنسنسس سامنے نہیں آیا. کچھ کلوزز پہ اختلاف رائے اس پہ پایا جاتا ہے، لیکن چودھری نثار علی خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ احتساب اور زرداری دو متضاد چیزیں. میں ذرا شازیہ سے پوچھ لوں، اور وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے احتساب ممکن نہیں ہے. چودھری نثار صاحب تو اکثر کافی ایگریسولی بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، جبکہ جو ایک جنرل ایٹیٹیوڈ ہے نواز لیگ کا اور ان کی اپنی جو ٹاپ موسٹ لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس میں بڑا ڈفرنس دیکھا ہے. اسٹیٹمنٹس ایک ہی دن میں دو لوگ، اگر ایک چودھری نثار کی اسٹیٹمنٹ ہوگی اور ایک جگہ اسحاق ڈار صاحب جیسے کی ہوگی کہ جو ڈائلاگ کو ایک پروسیس کے ذریعے یقیناً اس پہ امید رکھتے ہیں. سو آئی تھنک پالیٹکس از آل اباؤٹ ٹاکنگ ٹو ون انادر. آپ دروازے تو بند نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں نے واقعتاً اس ملک میں عوام کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کی ہے یا ان کی ریپرزنٹیشن کی ہے، تو ان کے لیے یہ بہتر ہے یا بیسٹ ہے کہ دے شوڈ اسٹرینگتھن دا سسٹم ٹوگیدر ایز اپوز ٹو جو ویکیومز ماضی میں بنتے رہے انفارچونیٹلی، جس کا لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، چاہے وہ ریفرینڈم میں اٹھاتے رہے ہوں، چاہے وہ امپوز کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر اٹھاتے رہے ہوں. لیکن دیکھیں اس وقت وی آر گوئنگ تھرو اے نیشن بلڈنگ پروسیس. پہلے بھی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں بھی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ نیشن بلڈنگ پروسیس ہے. وی آر ایوالونگ ناؤ انٹو، انشاءاللہ پرفیکٹ تو کوئی بھی سوسائٹی شاید اس دنیا میں نہیں ہوگی، لیکن وی ول کنسنسس ہو جائے گا. آئی ایم ویری ہوپ فل. ہمارا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی یقینی طور پر ہر لیول پر ہر ایک کی ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اب ود دی انڈکشن آف آرٹیکل 10A ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل از موسٹ امپورٹنٹ. تو یہ بھی نہیں ہے نا کہ جی آپ آج، یہ تو ہوا ہے نا ماضی میں، آپ نے الزام لگا دیا، جیل کاٹ لی، جیل کاٹنے کے بعد پتہ چلا جی الزام کچھ ثابت نہیں ہوا. تو جس بندے کو آپ نے جیل میں رکھا ہے اس کی ایک اپنی ڈگنیٹی ہے، اس کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے. اب الزام جو موٹیویشن اس کے پیچھے کچھ بھی ہو، یو سی، بٹ یو ڈو پلے ود دی ریپوٹیشن آف اے پرسن. کرپشن اپنی جگہ ایک مینس ہے، اور کرپشن وہ ایک ایسی مینس ہے جس کے لیے لائک آئی سیڈ سوسائٹی کو باقاعدہ 4.5 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک احتساب بل پہ کنسنسس نہیں ہو پایا. لیجسلیشن ہوتی ہے ہر چیز پہ، اس پہ کنسنسس نہیں ہوا. احتساب کون کرے گا؟ اسما احتساب ہوتا کیا ہے؟ احتساب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر چوریاں ہوئی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، جرم ہوئے ہیں، تو ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا جاتا ہے، پھر ان کو سزا دی جاتی ہے، تو وہ احتساب کہلاتا ہے. اب یہ کون سا بل ہے جس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیک نیتی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بھی ایک نیا ایک کانسیپٹ ہے جہاں اتنی نئی چیزیں پاکستان کی قوم کے سامنے پچھلے 4-5 سال میں آئی ہیں کہ جی کوئی نیک نیتی سے بھی چوری ہوتی ہے. وہ کون سی چوری ہے؟ کوئی لسٹ دی جائے گی قوم کو؟ کیونکہ اس اکاؤنٹیبلٹی لاء میں لکھا گیا اگر کرپشن کے پیچھے نیک نیتی ہے تو وہ پھر جرم کون سی کرپشن ہے جس میں نیک نیتی ہوتی ہے؟ وہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں. بھائی کرپشن از کرپشن. آپ نے ایک چوری کیا، میں بتاتی ہوں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ جب ایک پبلک سرونٹ ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ کو قوم کو حساب دینا ہے. آپ نے ایک ایک پیسہ اگر قوم کا استعمال کیا ہے تو آپ اس کا حساب دیجئے. کہ آج یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، آج پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ 8 ارب روپے روز کی چوری ہو رہی ہے. آج پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ تمام کرپشن کے ریکارڈز ٹوٹ چکے ہیں. مجھے نہیں معلوم ہم کون سی سوسائٹی میں ایوالو ہو رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ احتساب بل پہ کوئی کنسنسس ہوگا ان دونوں؟ نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم. ان کا شاید ہو جائے، بیکاز یہ لوگوں کی تو سوچ ملتی جلتی ہے. یہ اوپر اوپر سے شور کر کے آخر میں مل ہی جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ کیا کریں گے، یہ بہتر جانتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے، اور ایسا احتساب ہو جس کو قوم یقین کرے کہ ہاں کسی کو سزا ملی ہے اور کوئی لوٹا ہوا پیسہ واپس آیا ہے. ایک بات میں اور کہہ دوں کہ لینگویج تو مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ فائنل لینگویج کیا ہوگی، لیکن یہ جس طریقے سے آپ جو آپ کے الفاظ اس میں لکھا ہوا ہے کرپشن کی نیت کوئی بھی ہو، میری بات سنیں، الزام اگر کسی پہ کرپشن کا لگایا جاتا ہے، جو کہ میں نے کہا، اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی اسی ملک میں 11-12 برس جیل میں کاٹے ہیں، الزامات ثابت نہیں ہوئے ہیں، اگر وہ بری ہو گئے تو جو عرصہ انہوں نے گزارا ہے کیا اس کا کوئی ازالہ ہے؟
کیا اس کا کوئی ان کو اس کا کوئی نتیجہ ملے گا, کوئی نظر ملے گا جو وہ سزا انسان کاٹ چکا ہے. وہ خط لکھنے والا معاملہ بھی باقی ہے. بات دوسری این آر او کی بھی بات یہاں ہوتی ہے, این آر او کی بھی بات ہوتی ہے. دیکھیں پالیٹیشنز کو جس طریقے سے ملائن کیا جاتا ہے, ٹارچر کیا جاتا ہے, دیوار سے لگایا جاتا ہے, وہ ہسٹری ہے پاکستان کی, بڑی ریسنٹ ہسٹری, بالکل ریسنٹ ہسٹری. بٹ وی نیڈ ٹو انشور کہ کوئی ایسا ماحول ہی نہ کریٹ ہو جہاں پالیٹیشنز کو ملک میں بلانے کے لیے آپ کو کوئی ڈائلاگ پروسیس کرنا ہو, بیکاز ڈائلاگ تو ہونا چاہیے, ہر حال میں ہونا چاہیے. ملک میں بلانے کے لیے دیکھیں جو احتساب لا ہے اس کے اندر ہمارا تو پہلے دن سے یہ بڑا واضح موقف ہے کہ ایک تو اس لا کو ٹوتھ لیس نہیں ہونا چاہیے, ایسا لا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اتنا فلیکسیبل ہو کہ جو مجرم ہے وہ بچ نکلے, اور دوسرا ڈسکریمنیٹری نہیں ہونا چاہیے کہ اے کے لیے کچھ لا اور ہے, زید کے لیے کچھ اور ہے, بکر کے لیے کچھ اور ہے. کی سرمایہ اور جائیداد کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں. اور تیسرا جو یہ ہے 14 سال سے کم کر کے 7 سال کہ یہ جو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ٹوتھ لیس نہیں ہونا چاہیے, ڈسکریمنیٹری نہیں ہونا چاہیے, اور امپلیمنٹیبل ہونا چاہیے, اس طرح کا لا ہونا چاہیے. اسی لیے تو ہم نے اس کے اوپر رائٹ فرام دی ڈے ون ہماری ریزرویشنز ہیں. لیکن چودھری فوزیہ نے بات کی ہے جو چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملتے جلتے خیالات ہیں, اگر ملتے جلتے خیالات ہوتے ہیں, آپ کے اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے احتساب نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے اس لیے کہ یہ احتساب بل کے حوالے سے ہماری جو ریزرویشن ہے وہ گورنمنٹ کو دور کرنی چاہیے تھی. اور اتنے اتنا جب ہم, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اتنا جب ہم کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے 102 امینڈمنٹس کر ڈالی, ہم نے 19th امینڈمنٹ کی, ہم نے 20th امینڈمنٹ کی, وائی ناٹ احتساب کے اوپر چونکہ یہ لوگوں کی اس کے اوپر نظریں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لا آنا چاہیے جس کے اندر بڑی بڑے مگرمچھ جو ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی پکڑ ہو اور ان کو بھی سزا ملے. لوگ دیکھیں پہلے کیا ہوتا رہا ہے کہ پہلے احتساب جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ استعمال کیا جاتا رہا ہے. جو مشرف کے پسندیدہ تھے ان کے اوپر احتساب کا جب ہوتا تھا عمل تو ان کو گود میں بٹھا لیا جاتا تھا, اور جو دوسرے لوگ تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. وہی احتساب وہی تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ احتساب ہو. مشرف جیسے کو مضبوط کرنے والے, اکاؤنٹیبلٹی کی دھجیاں اڑانے والے, جنرلز کے ادوار کی کرپشن کا تو ذکر ہی نہیں کرتے. لیکن آج کے دور میں اتنے بڑے بڑے کرپشن اتنے بڑے بڑے اسکینڈل موجود ہے نا, اتنے بڑے بڑے اسکینڈل موجود ہے, اپنا کام کر رہے ہیں نا, اور اگر ہمیں حاضر ہونا ہوتا ہے ہم ہو جاتے ہیں. یہ وہ دور نہیں ہے نہ یہ ریفرینڈم کسی ٹوپی والے کو وردی والے کو کرانے دیں گے. لیکن ساری بات یہ ہے کہ 11 برس اگر جنرل ضیاء مسلط رہا اور اس کے بعد 9-10 برس یہ شخص مسلط رہا تو کیا اس میں ملٹری بیوروکریسی کی کرپشن وہ چلی جائے گی؟ اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. حساب لینا چاہیے, ڈیٹ کا تعین کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی should be with the intention of keeping an eye and monitoring. اسٹیبلٹی کے حوالے سے ہم نے دیکھا 4.5 سال تو ہو گئے, جیسے بھٹا صاحب نے پہلے بھی کہا, اس پہ ابھی تک کوئی کنسنسس نہیں ہوا. کیا دونوں جانب سے کوئی نیک نیتی اس حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.